وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 22 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور خدا غالب حکمت والا ہے. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 22. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اگر یہ کافر لوگ اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے، یعنی انہوں نے اگر جنگ کی ہوتی تو یقیناً پیٹ پھیر لیتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر کوئی حامی اور مددگار نہیں پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں
ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، من بعد ان اسفرکم علیہم، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام میں داخلے سے روکا، والہدیہ معکوفاً ان یبلغ محلہ، اور ہدیہ یعنی قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ اور اگر مکے میں ایسے مرد و عورتیں موجود نہ ہوتے، یعنی مومن مرد و عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی، اور وہ اس لیے روکی گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور وہ مومن اگر الگ ہو جاتے، الگ ہو گئے ہوتے، یعنی اہل مکہ سے جو کافر تھے، ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ 4 آیات کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے، 22، 23، 24، 25۔ تو اس میں مضمون جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر یہ کافر لوگ اس وقت تم سے لڑتے یا جنگ کرتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر وہ اپنے لیے کوئی مددگار اور حامی نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ دیکھیں سامعین اکرام، یہ جو ابھی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، ترجمہ جس کا ہم نے سنا، تو اس میں ایک مضمون بہت باریک ہے لیکن ہے اور اہم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حالات کو ناگوار سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر یا اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ آیت مبارکہ قرآن میں بھی ہے کہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بعض اوقات تم ایک چیز کو، ایک کام پسند کرتے ہو کہ یہ ایسا ہو جائے، حالانکہ اس میں تمہاری اچھائی نہیں ہوتی، اور بعض وقت ایک کام تمہیں ناگوار ہوتا ہے حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر پوشیدہ رکھی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے حضور کی زندگی جو 13 سال مکے میں گزاری انہوں نے، تو ہمارے لیے تو وہ ناگوار تھی، یا جو بھی زمانہ انہوں نے اپنے دور نبوت کا گزارا، تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے حبیب آرام سے رہیں، مشکلات نہ آئیں، کچھ بھی نہ ہو، ان کے راستے میں روڑے یا گندگی نہ ڈالی جائے، ان کو تکلیفیں نہ دی جائیں، نہ صحابہ کرام کو، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مدینے میں بھی، میں آج کی بات کر رہا ہوں، یعنی اگر ان کی زندگی ایک بہت اچھی زندگی ہوتی تو مطلب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو تکلیفیں نہ ہوتی، میرے آقا کے دانت شہید نہ ہوتے غزوہ احد میں، ان کا خون نہ بہا ہوتا طائف میں، لیکن ایسا ہوا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ایسا ہوا۔
اور بہت ہی شدید یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ایسی مصیبتیں کسی پر پہلے نہیں آئیں۔ اور یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ ہم اپنے لیے اس میں سبق ڈھونڈ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں مومن کی جو زندگی ہے وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر سختی ہو یا راحت اس سے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ تو بیعت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر سختی میں آپ پریشان ہو جائیں، بیعت جب آپ کر چکے ہیں اللہ سے، اپنی مال و جان کا سودا کر چکے ہیں، اب تو، اور دیکھیں اس میں ایک اور آیت بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ توجہ دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، مومن کا قول ہے قرآن میں کہ میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ جو بھی ہوگا مجھے منظور ہے، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ہماری کیفیت تو بہت ہی زیادہ بری ہے، اور بعض اوقات جو آج کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو بیعت کر لی، اب یہ مشکلات کیوں آئی ہیں، ایسی کیوں تکالیف آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب ہے ہمارا، جب آپ اپنے یعنی جب اپنے مال و جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا سودا کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اپنے وعدے کے وفا کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وعدہ یعنی اس میں کمزوری آ جائے۔ اور دیکھیں کمزوری کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا میں اس بات پہ بھی، تو اس میں دیکھیں ایک بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ نوٹ کرنے کی ہے۔ جب آپ نے بیعت کر لی، اب تو بیعت کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک یعنی جو ایک شخص ایسا ہو جس سے آپ بیعت کریں، جو اللہ والا ہو، جس کو آپ نائب رسول، یعنی جو نائب رسول ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہیں وہ نہیں، علماء، العلماء عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، نائب نبی آپ کہہ لیں۔ نائب نبی کے بغیر آپ اپنی زندگی کی روحانی منازل طے نہیں کر سکتے، آپ کا نفس پاک نہیں ہو سکتا، آپ کا قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے آپ کچھ کریں گے، خلوص سے ہوگا، لیکن یہ بیعت جو ہے یہ ایک رابطہ ہوتا ہے، اللہ سے ایک قسم کی آپ جڑ جاتے ہیں، اور یہ جو مرشد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو علی ولی ہے نا، علی ولی اللہ ہے، علم کا شہر علی دروازہ، تو آپ دروازے سے جائیں گے نا۔ اسی طرح قرآن و حدیث ہے، علم ہے، تو ہر ولی اللہ جو ہے اللہ کا ولی، وہ یعنی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اس سے جا کے بیعت کریں، کیونکہ آپ اکیلے میں تو بیعت کر نہیں سکتے۔ ایک بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے، صرف کتاب کافی نہیں تھی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور انسان کا کام، کامل انسان کی میں بات کروں، وہ چاہے نبی ہو چاہے نائب نبی ہو۔ نبی کی بات یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یعنی وہ تو بہت بڑی ہستی ہے نا، وہ تو شارع علیہ السلام ہے، اور باقی جو ان کے امتی ہیں تو ان کا حکم جب تک شریعت کے مطابق ہو تب تک آپ نے ماننا ہے۔
شریعت کے خلاف مردود ہے، ہر چیز مردود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی آج اگر آپ مرشد کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ شریعت کی رہنمائی چاہیے آپ کو، اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک جو بنیادی وہ یہ ہے کہ آپ کا سودا ہو جائے، طے پا جائے، ڈیل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب آپ بیعت کر لیتے ہیں کسی بھی نائب نبی سے تو وہ ایک ڈیل ایک ہو جاتی ہے آپ کی، پھر ایک خاص رابطہ آپ کا قائم ہو جاتا ہے اللہ سے، آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیچ میں وسیلہ آ گیا، وسیلے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے دیکھیں یہ بات قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ لوگ اس کے جو بھی معنی لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا معنی یہ کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو اور اس کی طرف جانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب مختلف مکاتب فکر ہیں، کوئی کہتا ہے وسیلے کا کیا مطلب لیتا ہے، کیا مطلب لیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یعنی وسیلہ جو ہے نائب نبی ہے۔ آج اللہ تک جانے کے لیے، اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک نائب نبی کو تلاش کرنا ہوگا۔ قرآن نے اس کو سچے شخص سے تعبیر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ تو اب بات یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خیر میں ویسی ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی، لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ بات میں کمپلیٹ کر دوں کہ وسیلے کے بغیر جو ہے آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک صاحب قرآن کو تلاش کرنا ہوگا، اللہ کا نائب اور رسول کا نائب، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، دونوں خوبیاں ہوں گی اس میں۔ اس سے آپ جا کے بیعت کریں اور اس پہ ایسا شخص کی تلاش کریں کہ جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، اعتماد کر سکیں، مکمل اعتماد۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ جائیں، مشاہدہ کریں، اس کے قول، اس کے عمل اور اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں، اور یہ سب کچھ دیکھیں کوشش کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کوشش کریں گے، من طلب فقط وجدہ، جس نے طلب کیا وہ پالے گا۔ تو خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ۔ اگر کافر تم سے جنگ کرتے تو وہ پیٹھ پھیر لیتے۔ اچھا، بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بات میں نے شروع کی تھی نا، تو موضوع سے میں ادھر ادھر ہو گیا تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں صلح حدیبیہ بظاہر ناگوار تھی، اس کی شرائط ناگوار تھی، بظاہر ناگوار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ خواب کس نے دکھایا؟ اللہ نے۔ ابھی آئے گا آگے مضمون۔ حمیت کافروں نے، یعنی کافروں کو مسلمانوں سے کس نے روکا؟ اللہ نے۔ مسلمانوں کو کافروں پر حملہ کرنے سے کس نے روکا؟ اللہ نے۔ اچھا، بہرحال میں آپ کو ایک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ صلح حدیبیہ بظاہر شرائط ناگوار تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام سے تعلق رکھتا ہے، اور ان پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہت ادب، بہت عزت والے لوگ تھے۔ تو میں ویسے ہی اپنے جذبات کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی بھی معاملے میں صحابہ سے جو کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، لیکن بہت ادب
بہت احتیاط سے، کیونکہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے فرمایا نا لقد رضی اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرما دیا کہ میں راضی ہوں، ہماری کیا مجال کہ ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جو ان کی جو تعظیم ہے ان کے خلاف ہو، مناسب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بظاہر ناگوار حالات، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا، کس نے؟ اللہ نے کیا۔ یہ فتح مبین صلح حدیبیہ کو، وہی معاہدہ، اس کو فتح مبین کس نے قرار دیا؟ کون قرار دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو باقی تو پھر جو بھی ہو رہا ہے وہ دیکھیں، میں ہمارے اپنے لیے، ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی ناگوار آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ آ جاتا ہے، آپ اللہ پہ نظر رکھیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، آپ کے دل پہ سکینہ نازل ہوگی۔ یہاں 2 مرتبہ 2-3 مرتبہ فانزل اللہ سکینت، اور یہ ایک مرتبہ تھوڑی ہوا ہے، سکینہ تو آج بھی نازل ہوتی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، سکینہ تو آج بھی آپ پہ بھی نازل ہو سکتی ہے اگر آپ مکمل اعتماد کر لیں اللہ پہ، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اگر ناگوار حالات آتے ہیں تو ٹھیک ہے، مومن کا تو سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ دیکھیں 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبوت کے گزارے، 40 سال تو نبوت کے بغیر تھے، تو 23 سال میں کون سی ایسی مشکل نہیں تھی ان پہ پڑی؟ بھوک، پیاس، زخم، خون، کیا نہیں ہوا؟ مجھے آپ بتائیں۔ تو اللہ نے ایسا لکھ دیا تھا، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے رسول کی زندگی میں۔ مکے کی زندگی کو دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کے مشکل واقعات آتے ہیں جس کا بیان بھی کرنا مشکل ہوتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول کی شان تو بڑی اونچی شان ہے نا، صحابہ کرام کی اور رسول کی بڑی اونچی شانیں ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو ایسی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب رسول کی بات آتی ہے اور صحابہ کرام کی بات آتی ہے، حد ادب، بس بہت ادب، بہت تعظیم رسول کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے۔ اچھا، میں بس یہی بات ہے۔ اب میں آج کے جو مضمون ہے اس میں سبق، دیکھیں سبق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے پاس جنگی سامان نہیں تھا، جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، تھوڑے سے تھے، اور جو مخالف فریق تھا اس کے پاس سارا ساز و سامان بھی تھا اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، لیکن میری جو سنت ہے کہ رسول کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہاں تو رسول موجود تھے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب ہوں گا، میرے رسول غالب ہوں گے، بات تو ختم ہوگی۔ تو پھر ظاہر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ دیکھیں اسباب نہ بھی ہوں تو پھر بھی یعنی کافر شکست کھائیں گے، ہلاک ہوں گے، اور یا شکست کھا لیں گے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، اور راتوں رات پوشیدہ طور پہ نکلے، تو صبح ہوئی تو میدان خالی تھا، مصر خالی تھا، بنی اسرائیل سب چلے گئے تھے۔ فرعون نے سارے لشکروں کو بلایا، چلو پیچھا کریں، انہم لنا لغائزون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون۔ تو وہ تو اپنا وقت کا فرعون وقت تھا، جیسے کہ ہمیں آج۔ تو آ لیا اس نے بنی اسرائیل کو، پیچھا کرتے ہوئے آ گیا۔ تو
موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، جلیل قدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے. تو اب یہ یعنی یہاں پر دیکھیں، اب مقابلہ ہو گیا، کامیاب کون ہوا، بچ کون گیا، غرق کون ہو گیا. فرعون کے پاس سارے اسباب تھے، یہ تھے ان کے پاس، یہ تو نہتے تھے بنی اسرائیل، تو وہ تفنگ تو ان کے پاس تھے، پوری تیاری سے آئے تھے. ایک جابر بادشاہ تھا بظاہر، لیکن غرق ہو گیا. سنت اللہ قد خلت من قبل. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم شعیب کو، اصحاب مدین اور قوم لوط. قوم لوط جو تھی، فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے اور مہمان بن کے حضرت لوط کے، تو انہوں نے وجاؤ الیہ یزفون جمگٹا ڈال دیا. وہ موب جسے ہم آپ کہتے ہیں نا، موب کا مقابلہ، موب کو ٹھنڈا کرنا، وہ تو لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. اللہ کا طریقہ ہے. تو دیکھیں ایک آیت ہے قرآن میں، ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر کامیاب ہوگا. اس وقت مسلمان مغلوب ہے، یہ مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے، کیونکہ یہ مسلمان رہا نہیں ہے، مومن نہیں ہے. مومن ہو گیا تو آپ غالب ہوں گے. یہ بات تو میں آپ کو برابر کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اگر آپ مومن بن گئے، 1 سال میں ساری دنیا پر آپ کا قبضہ ہوگا. یہ سال میں اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں، لیکن کوئی آپ کے راستے میں کوئی آ نہیں سکے گا. اللہ کی مدد اگر آپ کے شامل حال ہو گئی تو اللہ پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے نا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ تو ہم یہ نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے ہی نہیں، کمزور کیا ہے ہی نہیں ایمان. لوگ کہتے ہیں ہماری ایمان ہوگا تو کمزور ہوگا نا، مضبوط یا کمزور تو بات کی بات ہے، ایمان ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان تو دنیا پہ ہے، دنیا کے لیے ہم زندہ ہیں. لیکن اگر ایمان آ گیا تو دنیا کے مالک آپ ہیں. قرآن میں لکھا ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمام آسمانی صحف میں میں نے لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اب ہم تو نیک تو نہیں ہیں، شریر ہیں، مومن نہیں، فسادی ہیں، مفسد ہیں. اور لمبی چوڑی دعائیں تو بس ہماری مانگنے میں کوئی ثانی نہیں ہے. تو آپ کی دعائیں تو کوئی بھی قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ مومن نہ ہوں. اللہ کی امداد تو نہیں ہوگی. بہرحال میں تھوڑا سا یہ ترجمہ کرتا ہوں. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اب یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے اس میں. اگر اے مسلمانوں اگر جنگ ہو جاتی تو تمہارے پاس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اگر تمہارے سامنے آ جاتے تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور ان کی کوئی مدد حامی و مددگار نہ ہوتے. یعنی میدان تمہارے ہاتھ میں تھا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پا سکتے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. قانون اللہ کا بس فکس ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ہم تو غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی مدد، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی. بولیے کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کی مدد تو اصل ہے.
ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، بدر میں یہی ہے وہ نا، یہ لو جی 5000، یہ لو جی 3000 فرشتے مشرکین 1000 تھے، فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو ویسی میں تمہیں کہہ رہا ہوں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ خوشخبری تھی، ومن نصر الا من عند اللہ، امداد تو میں کرتا ہوں، فاعل حقیقی تو اللہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔